عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا یہ دھرنے، یہ احتجاج، یہ بڑے جلسے. پس پردہ کچھ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا تو الیکشن ہوں گے. اداروں کا کام ہی بحران پیدا نہ ہونے دینا ہوتا ہے. یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک جمہوری فلسفہ دیا تھا انقلاب کا، ہمیں اس طرف آنا چاہیے، عوام کو لانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ. ناظرین، پاکستان اس وقت بدترین معاشی بحران کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. جناب عمران خان کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف بڑھتا ہوا لانگ مارچ ہر دن ایک کیوس کی صورتحال پیدا کر رہا ہے. ہر باشعور شہری پریشان ہے کہ خدا نہ خواستہ آئندہ چند دنوں میں کہیں پاکستان میں بھی سری لنکا جیسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. ان حالات میں سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہمارے باشعور دانشور کیا سوچ رہے ہیں اور وطن عزیز کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کا کیا حل تجویز کرتے ہیں، ہم آج کے پروگرام میں ایسی ہی شخصیات سے تجزیہ حاصل کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور اور کالم نگار اور جاگو پاکستان تحریک کے بانی جناب قیوم نظامی صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف صحافی اور کالم نگار جناب محمد عامر خاکوانی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایوب بیگ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، جبکہ حکومت کا اصرار ہے کہ الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے. ایک کیوس کی سی کیفیت ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس جو سیاسی کشیدگی ہے اس کا حل کیا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، اس میں دو باتیں ہیں. جو پہلی بات ہے جو حکومت کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ہم، کیونکہ سیلاب میں بہت تباہی آئی ہے تو اس وجہ سے ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انتخابات کروا سکے. میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، یہ ویلڈ نہیں ہے بات؟ ہاں، یہ بات بالکل ویلڈ نہیں ہے. دیکھیں، ایران اور عراق کی جنگ جاری تھی، دوران جنگ الیکشن ہوئے، توپیں بھی چل رہی تھیں، ہوائی حملے بھی ہو رہے تھے اور الیکشن ہوئے ایران میں. پھر آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے فوراً بعد برطانیہ میں الیکشن ہوئے اور برطانیہ جس بری طرح جسے کہتے ہیں نا ادھر گیا تھا اس الیکشن کے بعد، اس جنگ کے بعد فاتح ہونے کے باوجود جو اس کا حال، لیکن اس نے الیکشن کرا دیا اور چرچل ہار گیا. پھر اپنے پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، اب ذرا دوسری تصویر دیکھیں کہ پاکستان میں جب کورونا نے سارے پاکستان کو شکنجے میں لے لیا اور پاکستان تقریباً تمام بند ہو گیا، تو اس وقت یہ حکومت اپوزیشن میں تھی اور اپوزیشن والے تھے وہ حکومت میں تھے. عمران خان اس وقت جو ہے حکومت تو میں زوردار طریقے سے بلاول بھٹو کے بھی اور دوسرے اپوزیشن لیڈروں کے بھی آ رہے تھے کہ جی فوراً الیکشن کرائے جائے، الیکشن میں ڈیلے نہ کی جائے. ایک اسی طرح کا یہ اس نے ذرا وہ لانگ مارچ وغیرہ کرے، لیکن جہاں تک بیان بازی کا تعلق ہے وہ کم نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں جی کہ فوری طور پر الیکشن کرے. لہٰذا یہ تو دل قبول نہیں کرتا کہ الیکشن کے سیلاب کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کیا جائے. یہ کوئی بات. پھر یہ دیکھیں، الیکشن آج اناؤنس ہو جائے نا تو 3 ماہ بعد ہوں گے، 3 ماہ سے پہلے نہیں ہو سکتے. اور پانی وغیرہ سب اتر چکے. اب ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے وہ تو چلتا رہے گا، وہ تو سالوں سال چلے گا جس طرح کی تباہی آئی ہے. لہٰذا جہاں تک یہ وجہ ہے نا کہ سیلاب کی وجہ سے کرنا چاہیے پرولونگ، جیسا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، بہت ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے. البتہ ان کی جو دوسری بات ہے اس میں کچھ وزن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم وقت سے پہلے کیوں کرائیں، ہمارے پاس ابھی مہلت ہے، آئین ہمیں مدت دیتا ہے، ہمارا ابھی وقت ہے. دوسری طرف جو عمران خان پارٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں وقت سے پہلے نکالا گیا ایک غیر ملکی قوت کی مدد سے اور غیر آئینی طریقے سے. وہ تو کہتے ہیں آئینی طریقے سے نکالا، غیر آئینی اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کس آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بندے پکڑ کر زبردستی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو سندھ اس میں بند کر دو اور اس طرح کے کام کرو، پھر کہ ہوٹل میں لے جاؤ اور اس طرح کے کام کرو. ہمیں غلط طور پر نکالا گیا ہے، یہ ان کا سٹانس یہ ہے. لہٰذا اگر ہمیں وقت سے پہلے نکالا گیا ہے تو اب الیکشن بھی اب ہو جانے چاہیے. دونوں باتوں میں جو ہے وزن ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا یہ ہے کہ جمہوریت میں باقی اگر ہم نے جمہوریت بطور طرز حکومت اپنا ہی لیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں اکثر وقفے بعد جو انتخابات ہوتے ہیں نا
ان سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. قبل از وقت بھی ہوتے ہیں، وقت بھی ہوتے ہیں. اور ہم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے اپنے ملک میں، یا مختلف، جیسے ابھی ضیاء الحق کا ذکر ہو رہا تھا پہلے، تو ضیاء الحق نے کس عذر کی بنا پر کیسا عذر تراشا الیکشن ملتوی کریں، اس کا بڑا نقصان ہوا. اسی طرح ہم نے الیکشن کروائے اور اس الیکشن کے نتیجے کو تسلیم نہ کیا، اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا. پہلے تو بات یہ ہے کہ 1947 سے 1956 تک ہمارا آئین ہی نہ بنا، الیکشن کہاں ہوتے. 1956 کے بعد 1970 میں جا کر ہم نے پہلے الیکشن کروائے. بگ صاحب یہ تو ہماری تاریخ ہے نا کہ جو بھی الیکشن ہارتا ہے وہ الیکشن کے نتائج قبول ہی نہیں کرتا. یہ کوئی بھی پارٹی ہو یہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں، بہرحال وہ خاص طور پر جو ہے نا وہ بہت مہلک ثابت ہوئے نتائج نہ تسلیم کرنا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے دونوں کے پاس دلائل ہیں. البتہ ہرگز وجہ سیلاب کو نہیں بنانے چاہیے کہ سیلاب کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. کیوں نظامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جو اپنے لانگ مارچ میں ایک واحد مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے الیکشن کی تاریخ دیں، جلد از جلد الیکشن کی تاریخ، کیا اس سارے لانگ مارچ کا مقصد صرف الیکشن ہی ہے اور اس کی تاریخ لینا ہی ہے، یا اس کے پس پردہ کچھ اور مقاصد بھی ہیں؟ اگر آپ جو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اور پارلیمانی تاریخ ہے اور انتخابی تاریخ ہے، اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں جی، تو ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں اور پس پردہ کچھ اس کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے ہاں، اور. مقصد یہ ہے کہ عوام کو کچھ اور بتایا جاتا ہے لیکن وہ چیزیں اور ہوتی ہیں. یہ انفارچونیٹ ہماری بڑی بدقسمت تاریخ ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ پاکستان میں چونکہ کوئی ایز سچ جس کے کہتے ہیں سائنٹیفک انداز میں جمہوریت ہے ہی نہیں. اور جس طرح کے علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا نظم لکھی تھی اور اس میں انہوں نے تصویر کشی منظر کشی کی تھی جمہوریت کی، وہی آج جو ہے وہ ساری چل رہی ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو پھر لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے، وہ دوسری کوئی ویڈیو آ جاتی ہیں باہر. تو یہ ایک تماشا ہے کہ ایک کوئی جو جمہوری اصول ہیں اس کے مطابق یہ سیاست نہیں چل رہی. جو عمران خان کہہ رہے ہیں ایک تو وہ بالکل ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن جو ہیں وہ بڑی جلدی ہو جائیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر تاخیر ہوئی تو وہ ان کا جو ایک پاپولیرٹی گراف ہے وہ نیچے بھی آ سکتا ہے. یعنی اگر ڈیلے ہوئے یا ٹائم پہ ہوئے تو یہ چونکہ ایک پاکستان کی تاریخ کا حیران کن واقعہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جب وہ اپنے اقتدار میں تھا تو وہ پنجاب میں اپنی نشستیں ہار رہا تھا. پھر یکدم دیکھیں یہ جو ہے نا ایک نیا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ ہے، ایک نیا سیاسی تجربہ ہے جس پر ساری پاکستان کے سب لوگ حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا. جو میں سمجھ سکا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے سیاست کے، میں نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، کہ ایک 75 سال سے ایک جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے نفرت جو ہے وہ آ رہی تھی دلوں میں لوگوں کے. اور یہ جو موجودہ جو حکومت ہے، اتحادی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں، یہ 30 سال ہمیں رول کرتے رہے ہیں یہاں پر. لوگ ان سے بھی تنگ آ چکے تھے. بالکل. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں ایک آدمی جو ایک نیا ہے ابھی اور اس کو 3 سال نہیں ہوئے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش ہو گئی ہے جس میں امریکہ بھی انوالو ہے، جس میں فوج بھی انوالو ہے، اور جس میں یہ ساری جماعتیں وہ گینگ اپ ہو گئی ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمدردی کی لہر پیدا ہو گئی عمران خان کے حق میں، جس کو وہ اب کیش کرانے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان ہے اس کو بہت زیادہ زور ارلی الیکشن پہ نہیں دینا چاہیے، اس حد تک عوام کو نہیں پہنچانا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جائے. کیونکہ اس وقت جو ہے نا آپ دیکھیں اسلام آباد جو ہے نا وہ ایک یونیک ایک پوزیشن ہے اس کی کہ پنجاب میں حکومت عمران خان کی ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت عمران خان کی ہے، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، سب وہاں پہ قافلے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. راولپنڈی میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور اگر یہ راولپنڈی میں جیسا کہ جذبہ نظر آ رہا ہے عوامی، 2 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی وہاں پر امکانی صورتحال سامنے آ سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں اگر یہ جمہوریت کے ساتھ جو بھی سو کالڈ جمہوریت، میں تو اس کو کہتا ہوں نام نہاد جمہوریت ہے، یہ عوامی جمہوریت اس کو میں مانتا ہی نہیں، بلکہ میں اس کو ڈیموکریسی کے بجائے ڈاکوکریسی کہتا ہوں. کیونکہ یہ لوٹ مار کرتے ہیں سارے جو بھی آتا ہے، اور اس میں 200 خاندان ہیں جو چھائے ہوئے ہیں جمہوریت کے اوپر. ایک عام آدمی جو ہے پڑھا لکھا مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا،
وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ روپے لگا کے وہ خرچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو ہے وہ بدلنا چاہیے. اور یہ جو سیاسی صورتحال ہے جس کا بار بار تاریخ میں ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے, اس کا مقابلہ انفارچونیٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں شہید بھی ہوئے, ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا, پھر وہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا, اس سے پہلے لیاقت علی خان کو آپ دیکھیں پاپولر لیڈر تھے, وہ شہید کر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک جمہوری فلسفہ دیا تھا انقلاب کا, ہمیں اس طرف آنا چاہیے, عوام کو لانا چاہیے کہ بھائی جب تک اس پاکستان کے اندر ایک عوامی انقلاب جو ہے وہ ایک انقلابی ایجنڈے کے تحت اور سارے ملک کی جو انقلاب دوست جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں اور وہ مل کے ایک انقلاب لائیں اور اس کے بعد نیو سوشل کانٹریکٹ کریں. اس میں انتخابی نظام بھی بدلے, اس میں بیوروکریسی کا نظام بھی بدلے, عدالتی نظام بھی بدلے, معاشی اور سیاسی نظام, یہ سارے نظام جو ہیں یہ اسلام کے جو سماجی اور اخلاقی اصول ہیں ان کے مطابق بھی نہیں ہیں. قائد اعظم نے ان کی مخالفت کی تھی, علامہ اقبال نے ان کی مخالفت کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اتنا پرجوش طریقے سے لوگوں کو مطلب جو ایک قسم کا بدزن کرنے کی کوشش, اسٹیبلشمنٹ بات یہ ہے کہ فوج کے بغیر تو آپ کو آزادی ممکن نہیں ہے. فرانس میں جب مجھے یاد ہے کہ فرانس میں جب فرانسیسیوں نے فرانسی فوج کے بارے میں تنقید شروع کی تو ڈگال جو تھا پریزیڈنٹ اس وقت, اس نے آگے خطاب کیا میرے فرانس کے لوگوں سن لو, ایک فوج نے یہاں پر رہنا ہے, اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے فرانس کی فوج کو رکھنا ہے یا آپ نے فرانس کے ملک دشمن ملک کی فوج کو رکھنا ہے. تو آج وہی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کبھی تاریخ میں اتنی دباؤ میں نہیں آئی فوج, اور اس میں اپنی غلطیاں جو انہوں نے تسلیم بھی کی ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ دانشمندی کا, سیاسی بصیرت کا, اپنے جو تجربات ہیں مشاہدات ہیں اس کا ہمیں سارے جو لیڈر ہیں کو خدا کا خوف کریں, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. یار 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, یہ کیا انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, پوری قوم پریشان ہے, سکول بند ہو جاتے ہیں, بازار بند ہو جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے, میں تو یہ کہتا ہوں اپنے انتہائی خلوص نیت کے ساتھ کہ یہ جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا, یہ دھرنے, یہ احتجاج, یہ بڑے جلسے, ان کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے, کیونکہ ہم تو مقروض ملک ہیں, غریب ملک ہیں, ہم تو یہ مکمل ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ میں کہہ رہا تھا. عامر حقانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ نظامی صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آئیے مل بیٹھے اور ایک سیاسی حل نکالیں, جبکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ میں جو ہے وہ الیکشن کی جب تک ڈیٹ نہیں دیں گے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کال آف نہیں کروں گا, اور میں اسلام آباد پہنچ کے پورے ملک کو کال دوں گا, پورے پاکستان کو کال دوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب یہ لانگ مارچ جو ہے ایٹ دی اینڈ بالکل اسلام آباد جب پہنچے گا تو کیا وہ انتخابات کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, انتخابات کی تاریخ میرا تو خیال ہے کہ اگر ہوا شاید اس سے پہلے کوئی سیٹلمنٹ ہو تو ہو, جب وہاں لوگوں کو آپ جمع کر کے اور اس طرح ایک کیوس کی بالکل ایک افراتفری کی, ایک انارکی کی پوزیشن پیدا کر کے, تو پھر تو بے خیال میں ڈیٹ لینا یا نہ لینا وہ تو بالکل بے معنی ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے بات کی نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھنے کی, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا جو ایک اچیونگ جو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اگینسٹ ایک دوسرے کے, تب ایک ٹیبل پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن فوری اس لیے چاہتی ہیں, جس طرح نظامی صاحب نے بھی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ لیٹ ہوا تو شاید ان کی پاپولیرٹی گراف نیچے آ جائے اور الیکشن وہ ہار دیں یا اتنی سیٹیں نہ لے سکیں. پی ڈی ایم اس لیے فوری الیکشن نہیں چاہتی کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اکانومی کے, جو ظاہر سخت پوزیشن تھی, ہر چیز کی مہنگائی کی لہر ہے, بجلی کے بہت زیادہ ریٹس ہیں, پیٹرول بھی اور ڈالر بھی ہے مہنگا ہونے سے ہر چیز بہت افیکٹ پڑا ہے, اور چیزوں میں بھی بے شمار چیزیں, ہر چیزیں تقریباً مہنگی ہوئی پڑی ہے پوری. تو ان کو پتہ ہے کہ اس وقت الیکشن ان کے خلاف جائے گا, اور ظاہر ضمنی الیکشن کے ریزلٹس بھی یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا جو ایک گراف ہے وہ ان کے خلاف ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کو اگر 6-8 مہینے 10 مہینے مل جاتے ہیں اگست تک, اگر وہ ٹینیور پورا ہوتا ہے, پارلیمنٹ پورا کرتی ہے, تو وہ اس دوران کچھ نہ کچھ شاید کچھ ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ جائیں. کچھ یہ جس طرح کوشش کر رہے ہیں چائنا سے بھی, سعودی عرب سے بھی کوئی انویسٹمنٹ کے بھی پلانز, اور کچھ چیزیں قرضوں میں کچھ لے رہے ہیں, کچھ رعایتیں, اور اس طرح کر کے کچھ ریلیف دے کے کچھ سچویشن چینج ہو جائے. یا یہ بھی ہے کہ عمران خان کی جو کمپین ہے اس میں بھی ذرا کچھ وقت آئے گا تو اس سے تھوڑا سا ایک جذبات ٹھنڈے ہوتے ہی, یہ امکان ہوتا ہے نا. اب یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو, لیکن ان کا ایک ہے. لیکن میں ایسا بتاؤں آپ کو, الیکشن کا یعنی میری اطلاع کے مطابق یہ 25 مئی کے عمران خان کے لانگ مارچ کے اناؤنس کرنے سے پہلے پی ڈی ایم نے الیکشن میں کا بالکل اناؤنس مطلب ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور میری معلومات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے, ہمارے بڑے معروف بڑے سینئر صحافی ہیں,
बड़े मशहूर हैं वो चिड़िया उड़ाने के वाले से भी, उनको बाकायदा कहा गया कि कुछ नोट्स कुछ पॉइंट्स बना के दें ताकि वो शहबाज शरीफ साहब वो स्पीच करें उसमें। तो वो शायद वो उस वक्त उनको लग रहा था कि भाई, बल्कि उस नवाज शरीफ साहब को यानी कुछ कैजुअल देना चाह रहे थे। हाँ, वो उस वक्त इलेक्शन में जाना चाह रहे थे, लेकिन जब इन्होंने 25 मई का लॉन्ग मार्च का अचानक अनाउंस किया लॉन्ग मार्च का, तो फिर इनको लगा पीडीएम को कि हम अगर इस वक्त किया तो हमें फिर एक इमरान खान की जीत होगी और दबाव का और शिकस्त खोर्दगी का तासर मिलेगा। तो उसमें जब डेली थोड़ा फिर इन्होंने कहने अब हम इसको फाइट करते हैं, फिर उनको ज़ाहिर है उसमें सब चीज़ें बढ़ानी पड़ी। फौरी तौर पे ऐसी पोजीशन बन चुकी थी कि पेट्रोल प्राइस बढ़ानी थी लाजमी इनको, और फिर वो पूरा एक चला। और उसमें तो अब जो सूरत हाल है, अब वो इनमें से अब फौरी इलेक्शन हुआ या फौरी इलेक्शन अनाउंसमेंट, एक की पता है एक की शिकस्त है। जब इस तरह की पोजीशन हो कि जहाँ पे एक विन लूज पोजीशन हो या लूज विन पोजीशन हो, यानी विन विन पोजीशन नहीं है, कोई दरमियाना रास्ता निकालने की अगर हो ना, इमरान खान साहब को भी अगर 6 महीने 8 महीने सब्र कर लें, अगर अगस्त में या अक्टूबर में, अगस्त में तो पार्लियामेंट ख़त्म होती है टेनोर उसका, और अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन की बजाय अगर ये मई तक फॉर एग्जांपल या मई जून तक या जुलाई तक भी अगर 6-8 महीने दे दें तो उनको भी दरमियाना रास्ता निकल सकता है। लेकिन हकवानी साहब एक बात ये भी है ना कि एक तरफ है क्योस की सिचुएशन कि अगर ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करते तो मुल्क खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सूरत हाल का भी जो है वो खदशात हैं कि उस तरफ भी चली जाए पोजीशन। और एक तरफ है कि 4-6 महीने पहले इंतखाबात हो जाए, तो अगर 4-6 महीने पहले हो भी जाएंगे इंतखाबात तो कौन सी क़यामत रूनुमा हो जाएगी? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई क़यामत नहीं होगी। होएगा ये कि एक अलायंस हार जाएगा, दूसरा इमरान खान का जीत जाएगा, सिर्फ यही सूरत हाल होगी। लेकिन देखिए एक फैक्टर और भी है, वो ये है कि जब आप एक अवामी ताकत का एक चढ़ाई करके आप अपनी मर्जी का कोई पॉलिटिकल रिजल्ट लेते हैं, तो उसके बाद फिर आइंदा आपके साथ भी ऐसा होगा। उनके क्या ख्याल है, इमरान खान क्या समझते हैं, अगर ऐसा कर लेते हैं और ये इलेक्शन जीत के हुकूमत में आ जाएंगे तो इनको फिर पीडीएम जब अपोजिशन में चली जाएगी तो इनको चैन से बैठने देगी, फिर वही स्ट्रेटजीज वो भी इस्तेमाल करेगी। वो उतने लोग ना ला सके, कम लोग ले आएगी, लेकिन लोग तो ला सकेगी तब भी ना। एक ट्रेंड ऐसा खौफनाक सा है। एक और बात है कि एक फैक्टर और भी है कि हमारी इकॉनमी जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है कि हमें चंद माह स्टेबिलिटी की चाहिए, और अगर इमरान खान थोड़ा सा अगर सब्र कर लें तो वो चंद माह इनके ही फ़ायदा में होगा, क्योंकि अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है या कर्जे रोल ओवर होते हैं या जो इस तरह कुछ रहते हैं, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, अगर मिल जाती हैं तो कल को इनको ही जाकर ठीक कर, इनको ही फ़ायदा हो जाएगा 6-8 महीने के। लेकिन मेरा ख्याल है एक बीच में और फैक्टर भी है कि वो जो हमारे यहाँ अहम तरीन जो पोस्टिंग है वो भी फैक्टर है, उसमें भी अगर इमरान खान को, क्योंकि एक बीच में हिडन एजेंडा ये ज़रूर है कि वहाँ पे इनका भी स्टेक शामिल हो। इनको लगता है कि अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो इनके खिलाफ हो तो शायद इनके लिए मसाइल हो। ये इस वक्त पोजीशन बिल्कुल 2018 वाली ही बनी हुई है, सिर्फ कैंप बदले जा चुके हैं। 2018 में इमरान खान साहब और जगह पे थे, अब वो बिल्कुल उलट जगह पे हैं, तो उनको भी अंदाजा है कि 2018 में क्या हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट का वजन भी जो है वो पहले एक पलड़े में था, अब दूसरे अब उनको यही लग रहा है कि अगर उसी तरह हुआ तो उनको पता है 2018 में कौन लूजर बना था, तो वो लूजर नहीं बनना चाह रहे। लेकिन मैं बड़ी इस पर एक बात निज़ामी साहब ने बहुत अच्छी की कि अपने ज़ाती इंटरेस्ट से इन चीज़ों से उठ के मुल्क कौम के लिए सोचना चाहिए, और मुल्क कौम के लिए जब आप सोचेंगे तब आप ये इन चीज़ों को वक्ती हार जीत को थोड़ा सा से पुश डाल देंगे और चीज़ों को कोई एक दरमियाना रास्ता निकाले ना। कोई एक अगर फ्री कहेगी कि हमारी ही जीत हो और दूसरे को हार हो, तब तो निगोसिएशन कभी भी नहीं हो सकते, निगोसिएशन स्टार्ट नहीं हो सकते तब तो। ये कोई ना कोई आपको भी कॉमन ग्राउंड निकालनी पड़ेगी ना, कॉमन ग्राउंड्स पे लाने की जरूरत है इमरान खान साहब को। और फिर देखिए एक लॉन्ग मार्च एक और फैक्टर और भी है कि आप सब कुछ अपने दाव पे लगा देते हैं लॉन्ग मार्च में। मतलब ये अगर एंटर हो जाते हैं 1-1.5 लाख बंदे या ज़्यादा लोग, कम या ज़्यादा लोग लेके इस्लामाबाद में, इनको रोकने की कुछ ना कोई कोशिश होगी, लेकिन अगर एंटर हो जाते हैं उसके बाद क्या करेंगे? फिर ये क्या कि पार्लियामेंट हाउस पे और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा करेंगे? अगर नहीं रेड जोन में नहीं जाते, किसी जगह और जलसा करते हैं, जलसे के बाद वहाँ धरना करके बैठ जाएंगे। धरने भी और नवंबर में इस्लामाबाद में इतनी ठंड हो जाती है, कितने दिन धरना कर पड़ेंगे? पॉसिबल नहीं होगा मेरा ख्याल। वो मतलब आप एक फंस जाते हैं ना, आप एक ऐसी बिल्कुल एक जिस तरह ना कि एक ऐसी बंद गली में चले जाते हैं जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होगा, फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपकी बेइज्जती होगी। फिर उससे बचने के लिए इनको मजबूरन फिर इनको शायद उस तरह फिर वो तोड़ फोड़ फिर उस चीज़ों में एक इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन जाना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग मार्च लंबा किया गया है, इसकी भी वाहिद वजह ये है कि इस दौरान ही जो होना हो जाए। इमरान खान साहब को भी ये तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि लंबा करने का वाहिद मकसद यही नज़र आ रहा है कि अगर कोई पैसे पर्दा नेगोशिएशन चल रही है ये नहीं चल रही साबित हो जाए, हाँ चलें और नतीजा खेज हो और कोई दरमियाना रास्ते निकल जाए और वो एक इस्लामाबाद में एंटर होकर वो सारा
تھریٹنگ پوزیشن کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ کرے تو ایسا میرا خیال یہ ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اداروں کو انٹروین کرنا چاہیے, عدلیہ کو ہی کرنا چاہیے, سافٹ انٹروینشن کرنی چاہیے. اداروں کا کام ہی بحران, اسٹیج پہ سو موٹر نوٹس دیکھیں لے اداروں کا کام ہی بحران پیدا نہ ہونے دینا ہوتا ہے. جی. یہ نہیں کہ بحران پیدا ہو جائے, پورا سب چیز اڑنے والی ہو, پھر مداخلت کریں, اس سے پہلے بچائیں, کوشش کریں. ایوب صاحب چیف کا بھی نا ایک بہت بڑا تقرری جو ہے اس وقت جو اس کی تقرری ہے وہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی پسند کا لے آئیں اور اس کے بعد میں حکومت میں آ بھی جاؤں الیکشن کے ذریعے تو میرے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, سمجھ گئے نا. تو اس لیے وہ پبلک پریشر کے ذریعے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آرمی چیف آ جائے جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو اور ان کے لیے بھی. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہے نا لانگ مارچ کو یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک بالکل یہ جس طرح میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ اصل میں ابھی دیکھیں نا ڈیلے ہو رہا ہے, اور کئی جو ہیں وہ مطلب ان سائڈ انفارمیشن رکھنے والے کئی وہ یہ بھی وہ اس امکان کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ شاید یہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کو ایکسٹینشن ہی نہ دے دیں, کیونکہ اس نے عمران خان نے اتنا زچ کر دیا ہے فوج کو کہ فوج کے اندر اس کے خلاف بڑا غصہ ہے. میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے خلاف فوج کے اندر بڑا غصہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کہیں کہ چلو یار اب ہم بھی مطلب ہے کہ ہمارے خلاف بھی وہ کرتا رہتا ہے, آپ کے خلاف بھی شروع ہو گیا ہے, آؤ ہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ کو ہم دیتے ہیں ایکسٹینشن 1 سال کی, تو آپ الیکشن کروائیں. سمجھ گئے نا, میرا خیال یہ امکان بھی ایک نظر آ رہا ہے کیونکہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے نا اس کی ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر پرائم منسٹر جس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف تقرر کرے, وہ ہر دفعہ اپنی پسند کے اور اپنے لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں کہ 3 دفعہ تو اس کے ایڈورس افیکٹ نواز شریف نے بھگتے ہیں اپنی پسند کا آرمی چیف رکھنے کے باوجود. اس کا حل تو یہ ہے سینئر موسٹ کو بنا دینا چاہیے, مطلب زبردست کر لیں, جیسے عدلیہ میں انہوں نے ایک فارمولا بنا دیا ہوا سینئر موسٹ تاکہ یہ ٹنڈا ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. ایوب بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے جیسے لانگ مارچ آگے بڑھ رہا ہے یا زیادہ دن اس میں ایڈ ہو رہے ہیں, عمران خان کی ٹون جو ہے حکومت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت ہوتی جا رہی ہے. اس کا ایک دوسرا ایفیکٹ ہم انڈیا کے میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. انڈیا کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے وہ آپ ساری جو ہے وہ صورتحال دیکھیں کہ وہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں, بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ جو انڈیا کام ایک عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا. انڈیا جو ہے پاکستانی فوج کی بدنامی دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے, اور وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب عمران خان ہمارا کام کر رہا ہے, اور اس کے لیے اب وہاں پہ وہ فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو فنڈنگ کیا جائے, اس کو سپورٹ کیا جائے, اور ان کا میڈیا جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہا ہے. کیا رائے دیں گے اس حوالے سے آپ؟ پہلے تو میں یہ خاکوانی صاحب کی اس بات کی تائید کروں گا کہ واقعتاً ایسی اطلاعات تھیں کہ 25 مئی کو موجودہ حکومت جو ہے 25 مئی کے یعنی اعلان سے پہلے حکومت کچھ رضامند ہو گئی تھی الیکشن کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے جب انہوں نے اپنا لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دی تو ان کے لیے بھی ضد کا یا انا کا مسئلہ بن گیا اور یہ مسئلہ مشکل ہو گیا. البتہ یہ کہ جو قیاس ہے جو اس کے دونوں ذمہ دار ہیں. دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ ایک دن کہتا ہے مار دوں گا, تباہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, دوسرے دن آؤ بیٹھے بات کریں. ادھر سے نواز شریف صاحب لندن سے کہتے ہیں سیکنڈ کیرٹ کی پالیسی, نواز شریف کہتا ہے فسادی سے کوئی بات نہیں کرنی, اس سے کوئی بات نہیں کرنی, اس سے کوئی رعایت نہیں دینی, اس سے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی. تو یہ دونوں جو ہیں سر یہ تو سیاسی بیانات ہیں, جیسے عمران خان صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ بیان عمران خان خود دیتے ہیں, ان کی طرف سے جواب آتا ہے, تو سازش کون کر رہا ہے؟ یہ تو سیاسی بیانات ہے میرا خیال ہے. میں عرض کروں نا, یعنی دونوں طرف کا میں کہہ رہا ہوں, دونوں طرف یہ جو ہے نا ایک گیم ہے جو چل رہی ہے, اور بہرحال عوام پس رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے نا انڈیا کے جشن منانے کی, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ 5th جنریشن کا دور ہے, اس میں آپ دکھاتے ہیں دایاں مارتے ہیں بایاں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ شروع سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنا, یہ اس کے خلاف بات کرنا کوئی عمران خان نے شروع نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے انگلینڈ بیٹھ کر باجوے کو کیا کچھ کہا جاتا رہا, نواز شریف گجرانوالے کے جلسے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا, گجرانوالے کے جلسہ میں جو پی ڈی ایم کا تھا اس میں کیا کچھ نہیں کہا. لہٰذا یہ سلسلہ سر جو اس نے جلسے میں گجرانوالہ کے جلسے میں کہا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, تو اس کے بعد نواز شریف بین ہو گیا نا میڈیا پہ. دیکھیں نا
میڈیا پہ بین تو اب بھی وہ ہر اس کو کر دیتے ہیں جو اس کو مرضی کے مطابق ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو میڈیا کے کتنے بھاگ چکے ہیں پاکستان چھوڑ کر. آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو 8-10 مہینے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو وہ عمران خان کے خلاف زوردار طریقے سے بول رہا تھا. بعض میں وہ اس کے حق میں وہ عمران خان کے خلاف بڑا زوردار طریقے سے بول رہا تھا. لہذا اور میں سمجھتا کہ وہ ایک نڈر صحافی تھا واقعتاً. اور جس طرح کا اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ یقیناً میڈیا اور دوسرے میں اس دور میں ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی ذمہ داران ہیں ظاہر ہے تحقیقات تو ہونی چاہیے. کیوں جانا پڑا ہے بعض لوگوں کو, کیوں بعض چینل. آپ اندازہ کریں کہ ARY کو بند کیا گیا, سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ کھول دو, سندھ ہائی کورٹ نے نہیں کھولا, کوئی توہین عدالت ہوئی نہیں. 15 دن نہیں کھولا ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود, کوئی عدالت کی حکم نہیں ہوئی. یہ چینلز کی بندش اور صحافیوں کو افیئر کرنا یہ تو ہر دور میں رہا ہے. کیا عمران خان نہیں کرتے رہے؟ کیا ان کے دور میں نہیں رہا؟ غلط کیا صحافیوں کے خلاف مقدمات ان کے دور میں نہیں رہے؟ یہ دونوں طرف ہو رہا ہے تو جو غلط ہے. میں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک تھا, وہ بھی نہیں ٹھیک تھا, لیکن جس شدت سے اب ہے اتنی شدت سے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. کبھی اس طرح صحافی بھاگے نہیں, کبھی ان سے کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا. ایکٹنگ صحافی ہمارے ساتھ ہیں, ابھی رائے دیں گے. ابھی وہ جو سینیٹر ہے اعظم سواتی, ایک 70 سال کے بندے کو اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے مارنا کوئی ہے انسانیت؟ تو یہ ایسا سلوک کبھی نہیں ہوا, یہ ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوا ایسا سلوک صحافیوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے. بہرحال آزاد سید ایک نون صحافی ہیں اور زیادہ تر عمران کے خلاف ہی لکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے انڈین ڈپلومیٹ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل دشمن تو پاکستان میں عمران ہی ہے, اور یہ جو ظاہری طور پر عمران کی حمایت کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کے لوگ اس معاملے میں ان کے ووٹ کم ہو جائیں, ان کے خلاف ہو جائیں. یہ تو انڈیا کے ساتھ ہے ایک باقاعدہ, جسے میں نے کہا نا 5th جنریشن وار کے طور پر یہ کام ہو رہا ہے کہ ایک ایسا تاثر بنا دو. وگرنہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں, اس سے پچھلے دور میں بیریا کا ہیلی کاپٹر انڈیا نے پاکستان میں داخل ہو کر گرا دیا, 16-17 شہید ہو گئے. پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا. اور 27 فروری 19 کو یعنی عمران کے دور حکومت میں انہوں نے پے لوڈ کیا صرف, تو اس پر پاکستان نے زبردست حملہ کیا اور اس کو جواب دے کر 2 جہاز ان کے گرا دے. گویا عملی طور پر تو ان کے خلاف عمران خان زیادہ ہے, وہ کیسے عمران خان کے بنگلے ڈال سکتے ہیں؟ یہ تو صرف اس کے یہاں ووٹ کم کرنے کے لیے اس کوشش میں ایک ایڈورٹیزمنٹ کا, ایک 5th جنریشن وار جسے کہتے ہیں, ایک طریقہ حاصل کرو. یہ حق ہے, سب کا حق ہے کہ وہ جو طریقہ کوئی سمجھتا ہے وہ طریقے اختیار کرتا ہے. اور پھر خود عمران خان نے بھی شٹ اپ کال دے دی ہے کہ فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اور جیسے ماں بچوں سے ناراض ہوتی ہو کر ڈانٹتی ہے, جو بات کرتی ہے, میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں. اس نے یہ بات بھی کہی ہے. تو لہٰذا انڈیا تو دشمن ہے, وہ کبھی دائیں سے آئے گا کبھی بائیں سے آئے گا. نہ وہ عمران خان کا سجن ہے نہ وہ فوج کا سجن ہے. تو لہٰذا انڈیا تو اپنے حساب سے چلے گا, ہمیں اس کو اس معاملے میں بالکل کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو کیا نہیں کر رہے ہیں. نظامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں دھرنوں کی اور لانگ مارچ کی ایک لمبی تاریخ ہے. قاضی حسین احمد صاحب کے دھرنے سے شروع ہو کے آج کے عمران خان صاحب کے دھرنے تک اگر آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دھرنے ہیں ان سب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور آشیرواد جس دھرنے کو حاصل نہیں ہے وہ دھرنا کامیاب نہیں ہوتا. اور ایٹ پریزنٹ جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے عمران خان کو اس وقت جو اس کا جو لانگ مارچ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو کیا آپ کو یہ لانگ مارچ اس حوالے سے کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ دیکھیں اس سے پہلے 2014 ہے میرا خیال ہے جب وہ اس نے دھرنا دیا 126 دن القادری کے ساتھ مل کے, اور 126 دن جی اس نے دھرنا دیا, لیکن اس کا تو کوئی, حالانکہ اس وقت سافٹ کارنر اسٹیبلشمنٹ کا اس کے ساتھ تھا, لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا کیونکہ وہ کراؤڈ جو ہے وہ مینیجیبل تھا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے جب آپ دھرنوں کی بات کریں نا, اگر آپ کا جو کراؤڈ آپ نے, کیونکہ میں تھوڑا سا تعلق اس وقت رہا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی اس سلسلے میں, کیونکہ میں پرو انقلاب کا حامی ہوں. میں کہتا ہوں عوامی انقلاب کے ذریعے ایکٹیو سیاستدان ہیں, آپ کا سب سے تعلق ہے. جوانی سے میں کہتا ہوں کہ انقلاب کے بغیر کوئی حل نہیں ہے, عوامی انقلاب کے بغیر کوئی حل نہیں. تو میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی, تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم 5 لاکھ بندہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے, جی سمجھ گیا نا. لیکن وہ جو میرا خیال ہے اور
طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ 5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں تو پھر ہم آ جائیں گے. ہاں بالکل بالکل, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ انڈرسٹینڈنگ تھی. میٹر یہ کرتا ہے کہ عمران خان کتنے بندے اکٹھے کر سکتا ہے اس وقت, فیصلہ کون وہ کریں ہوں گے. اگر تو 2 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہو جائے گا. اچھا ہاں, پھر وہ کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جی, عوام کے ساتھ فوج نے لڑنا تو نہیں ہے نا خدا نخواستہ, وہ تو پھر ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا فوج کو. لیکن یہ 2 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا یہ ایک امتحان ہے بہت بڑا, جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آسان بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے ہیں وہ ہیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں. وہ مڈل کلاس کو نہیں, یہ تو جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نا مزدور کسان, میں تو اس کا عینی شاہد ہوں, اس میں مجھے تو پتہ ہے وہ غریب عوام تھے, غریب عوام ٹانگا چلانے میں ریڑھی والے دوسرے وہ سارے نکل آتے تھے پورے. تو یہ اس کے ساتھ ہے وائٹ کالر لوگ. تو وائٹ کالر لوگوں سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آ جائیں, اور جس طرح یہ خاکوانی صاحب نے کہا کہ آگے سردی بڑھ رہی ہے تو وہ بیٹھے رہیں گے کوئی ایک ہفتہ, ظاہر کم از کم ایک ہفتہ 8-10 دن تو بیٹھے نا پریشر بلڈ کرنے کے لیے. تو وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو وہ اب عمران خان کوشش یہ کر رہا ہے کیونکہ پنجاب میں اس کی حکومت ہے, اس کو سپورٹ مل رہی ہے. شیر رشید نے جیسے بیان بھی دیا ہے جی کہ ہم مہمان نوازی کریں گے, وہاں دیگیں پکائی جائیں گی. تو ہمیشہ جو ہے یہی کہا کرتے ہیں کہ ہم مہمان نوازی کریں گے پنڈی میں اسیسمنٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے اندر داخل ہونا ہے یا نہیں ہونا. اگر تو بندے زیادہ ہو گئے تو وہ داخل ہو جائیں گے, اور وہ اجازت دی ہوئی ہے, پھر کوئی کمٹمنٹ میٹر نہیں کرے گی. نہیں, اجازت دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ H9 وغیرہ اس میں جگہ تعین ہے نا, وہاں پر بیٹھ جائیں گے. تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا موجودہ حکومت کا, میں سمجھتا ہوں کہ سروائیو پھر ان کو یہ وہ کرنا پڑے گا, کیونکہ پولیس تو سنبھال نہیں سکتی, تو فوج وہ سامنے نہیں آئے گی. تو پھر اس صورتحال میں اگر یہ پیدا ہو جائے تو یہ امکان ہے کبھی کہ وہ دونوں پھر کہیں کہ چلو جی مارچ میں نا الیکشن کرا دیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر مارچ میں ہو جائے تو گورنمنٹ کو بھی مان لینا چاہیے. کوشش یہ اصل میں ان کی کوشش یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ جس طرح نواز شریف کو نائل قرار دے دیا تھا 2018 میں, تو اب 2023 کے جو الیکشن سے پہلے عمران خان کو کسی طریقے سے نائل قرار دے دی. یہ بھی اس کی کوشش ہے, یہ کنسپیرسی ہے. اچھا, یہ بھی ایک کنسپیرسی میں چل رہی ہے آپ کو, حکومت کی یہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی فارن فنڈنگ کیس ہو, کوئی ہو کچھ, ہم جیسے کہ اگر وہ میاں نواز شریف ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک, یہ تو پھر کام عدلیہ نے کرنا ہے نا. ہاں, یہ عدلیہ نے کرنا ہے, ظاہر ہے وہ تو عدلیہ کے اوپر ہے. عدلیہ نے پہلے بھی عدلیہ نے کیا, ابھی وہ عدلیہ نے کرنا ہے. تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ویسے تو یہ قابو آ نہیں سکتا, اگر خدا نخواستہ اس کو آپ نااہل قرار دیتے تھے تو الیکشن ہی بدل جائے گا. پھر ظاہر ہے وہ تو الیکشن بدل جائے گا نا, وہ الیکشن جو ہے وہ فیور میں چلا جائے گا, اینٹی جو عمران ہے نا ان کے فیور میں وہ چلا جائے گا. لوگ کہیں گے یار ہمارا لیڈر ہی نائل ہو گیا ہے, ہم نے ووٹ کیا ڈال لیں. تو یہ صورتحال بڑی انفارچونیٹ ہے ملک کے لیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا کنسنسس سب کا دوستوں کا یہی ہونا چاہیے کہ یار ٹیبل پہ بیٹھو, خدا کے واسطے ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو طے کر لو. ملک بہت بڑا ہے, 22 کروڑ کا یہ ملک ہے, ایٹمی ریاست ہے. اور چلو جو بھی غلطیاں کی ہیں اس نے فوج نے وہ کی ہیں, مان بھی لی ہیں, لیکن اس وقت دنیا کی بہترین فوج میں شامل ہوتی ہے. وہ ہمارا ڈیفنس تو وہی کر سکتی ہے نا, نہ عمران خان کر سکتا ہے, نہ نواز شریف کر سکتا ہے, نہ اس کے ورکر کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ہو. اور دوسری بات جو آپ نے بڑی وہ سینسٹیو بات جو کی تھی نا انڈیا والی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی سمپل بات نہیں ہے. انڈیا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے پاکستان کی اندرونی صورتحال سے, وہ ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی کوشش. وہ تو دشمن ہے نا جی, وہ تو اپنا کام کرے گا, وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو اندر سے توڑنا چاہتا ہے. اور اس لیے وہ جو عمران خان کو بڑا وہ ویلکم کر رہا ہے, تو اس کا یہی وہ موٹو ہے کہ یہ اندر سے اور زیادہ یہ جو ایک خلیج ہے نا عوام اور فوج کے درمیان, وہ انفارچونیٹ ہو رہی, بڑھ رہی ہے, دن بدن بڑھ رہی ہے عمران خان کی وجہ سے. یہ عمران خان کو اس طرح کا بیانیہ نہیں لینا چاہیے. نوجوان ہیں, کچے ذہن کے لوگ ہیں نوجوان, پتہ ہے ان میں تو اتنی بصیرت نہیں ہے کہ وہ ملک کا انٹرسٹ دے سکے. ان کو آپ فوج کے خلاف کرتے رہے ہو, ہر وہ کہتے ہو جی اس کو ننگا کر کے مار دیا. وہ بھائی کتنی کر بات ہے, وہ اس کی وجہ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. اب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے, لینا چاہیے. آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اب اگر فوج نے یہ اوپنلی کہہ ہی دیا ہے کہ بھائی ہم سیاست میں رہیں گے, تو آپ ان کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ادھر سے وہ کھینچ جائے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ملک کا سوچیں, ملک کا جو لارج انٹرسٹ ہے ان کو سوچیں, نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ چلیں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے جائے. عامر حقانی صاحب, جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اور پی ٹی آئی کے استعفوں کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان واضح برتری جو ہے ان کو ملی ہے. اور صورتحال جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے, جو سیاسی خدشات اب جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں, اس صورتحال میں اگر حکومت جو ہے جلد از جلد فریش مینڈیٹ لے رہے, تو اس میں کون سی برائی والی بات ہے؟
ہاں ٹھیک بات ہے, آپ بالکل جی فریش مینڈیٹ بالکل لینا چاہیے. میں پہلے ایک بات بیگ صاحب نے جو کی بڑی اہم بات, اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا. اس زمانے میں جن لوگوں کے ساتھ ہوا بھی تو وہ اس میں حکومت انوالو نہیں تھی. مثلا میرا اشارہ میشکل رحمان وہ بھی بڑی زیادتی تھی. 8 مہینے تک دیکھیں نا پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے اتنے ایک طاقتور مالک کو 8 مہینے تک آپ نے بالکل نیب کے کھاتے میں ڈال کے رکھا اور کوئی ضمانت نہیں ہونی تھی. بالکل ہاں 40 سال پرانے کیس میں, تو وہ بھی ایک بالکل سیریس زیادتی تھی. لیکن بہرحال ورکر صحافی کو اتنا زیادہ پریشر میں اب آیا ہے, اتنا پہلے نہیں تھا, کئی سالوں سے نہیں تھا. اور ہم یہ بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے تو غلط ہوتا رہا ہے نا, غیر قانونی تو ایک زمانے میں لوگوں کے معمولی باتوں پہ سر بھی اڑا دیے جاتے تھے. ایک زمانے میں جمہوریت نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ایک زمانے میں غلام اور لونڈیاں بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, اور سارا کچھ ہوتا تھا. ان کے ساتھ انسانیت بالکل سوز مظالم بھی ہوتے تھے. تو انسانی سماج جب ترقی کرتا ہے تو اس میں وہ چیزیں اپنی ان غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آگے کو رولز بناتا ہے. ان رولز کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں انڈیا میں ایک بڑی چیز, ہمیں انڈیا سے یہ چیز سیکھنی چاہیے. انڈین سوسائٹی نے اپنے اندر اتنی برداشت رکھی ہے کہ وہاں پہ اب اندرا گاندھی کا ایمرجنسی, ان کا جو پچھلے 40 سالوں میں جو ورسٹ پیریڈ انڈیا کا آتا ہے پولیٹیکلی, وہ ایمرجنسی ہے جو 70s مڈ 70s میں 4 سال ان کی ایمرجنسی رہی, 3-4 سال میری جی اس کی اندرا گاندھی, پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی. اس میں بہت پولیٹیکل یعنی وہ کارکنوں کو بڑی سختیاں وہ سب چیزیں. اس کے باوجود بھی وہاں کے انڈین پولیٹیشین اتنے مجبور نہیں ہوئے کہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا, بینظیر بھٹو صاحبہ اتنے سال پہلے رہی, پھر نواز شریف رہے, اب پھر نواز شریف باہر مجبور ہو گئے چیزوں پہ. اور اب اس طرح کے حالات ایسے کیوں پیدا کر رہی ہیں کہ صحافیوں کو باہر جانا پڑ رہا ہے جو باہر جا سکتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں پہ پریشر ہے. کچھ لوگوں کے پاس اتنا ہے نہیں, وسائل نہیں ہے, یا ویزا نہیں ان کے پاس UK کا لگا ہوا ہے, یا اس طرح جس وجہ سے مجبور ہو کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تھریٹس اور اس طرح چیزیں, پریشر, آپ کو اتنی چیزیں اتنی نہیں بگاڑنی چاہیے کہ لوگوں کو ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑے. پولیٹیکل ملک کے اندر سسٹم میں اتنی برداشت ہونی چاہیے, اور عدالتوں کو بھی اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ اپنے حقوق کا تحفظ عدالتیں کراتی ہیں نا. جس طرح انہوں نے ARY کی بات کی, یہ بات ٹھیک ہے, تو اس سے مذاق بن جاتا ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی عدالت ہے اور اس کے فیصلوں کی اگر احترام نہیں ہو رہا تو یہ خود اس سے سب چیزیں خراب ہوتی ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک, یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے. نظامی صاحب نے جو ابھی بات کر رہے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک بات تھی کہ انڈیا کے حوالے سے بھی وہ ساری سینسٹیوٹی ہے, سب چیزیں ہیں, اور فوج کو بالکل عوام کے ساتھ سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ایسے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنرل کیانی صاحب کے دور میں ایک پوری ایک اس پہ کام کر کے ادارے کے اندر انسٹیٹیوشنلائز ورک کر کے ایک بنایا گیا پلان, یا ایک فائل کہتے ہیں بنائی گئی, جس میں کہ اگلے کئی یعنی اس تک ٹینورس اسمبلیوں کے پورے ہوں گے, حکومتیں بجائے بدل بھی جائیں, اور اس پہ عمل بھی ہوا. ہم نے دیکھا نا یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی نااہل ہوئے, لیکن دوسرا گیا 2002 سے 7 تک بھی پورا رہا, پھر آگے 8 سے 13 تک رہا, اور ابھی 13 سے 18 تک بھی رہا. تو ابھی بھی شاید یہ پورا پلان یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں کلیئر ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے, چاہے حکومت بیچ میں اگر بدل بھی ہو جائے, آئینی اور قانونی طریقے سے جمہوری طریقے سے تبدیلیاں آتی رہیں. پرائم منسٹر بھی اگر کوئی اور آتا ہے, بدلتا ہے, جو انتخاب ہوتا ہے وہ اس کا, لیکن حکومت پوری ٹینور پوری ہونی چاہیے. یہ ایک اچھی بات ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. ایک جو اب جس کا انہوں نے اس دن جو غیر معمولی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی کہا گیا, اور یہ بھی بڑی اس میں کلیئر ہے کہ اتنا ہی اسی طرح کا ایک پورا ورک اس کے بعد یہ کیا گیا. 15 سال کا ہی کہا گیا کہ 15 سال, ویسے میرے خیال ہے 15 سال بھی نہیں آنا چاہیے, ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے, لیکن بہرحال 15 سال خود انہوں نے کہا کہ 15-20 سال تک ہم بالکل اے پولیٹیکل رہیں گے, بالکل نیوٹرل رہیں گے. یعنی نیوٹرل عمران خان نے نیوٹرل کا لفظ اتنا بدنام کر دیا کہ ان کو بیچاروں کو اے پولیٹیکل کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم غیر سیاسی رہیں گے, یعنی سیاست سے دور رہیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل منورنگ کرے, کسی ایک کو لے آئے, کسی دوسرے کو باہر رکھنے کی کوشش کرے. 18 میں یہ ہوا ٹو سم ایکسٹینٹ, اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی حمایت بھی کی. میں خود بھی اس کا حمایتی تھا, کیونکہ ہمیں اس وقت لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی اور پورا نون لیگ بھی وہ ایک مافیا کی پوزیشن اتنی طاقتور ہو چکی ہے اور اتنی گراس روٹیڈ ہو گئی ہے, اور اس نے ہر ادارے میں اتنا اس نے کنٹرول سنبھال لیا ہر ادارے میں کہ اس کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے, لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے ایک بار تو کسی نے ان کو مداخلت کرنی پڑے گی. اس وقت بھی ایسا لگتا تھا. تو بہرحال اب ہمیں سب کو لگتا ہے کہ وہ غلط تھا, ان کو بالکل ہی باہر رہنا چاہیے. لیکن باہر رہنے سے پہلے ایک وہ غیر سیاسی رہنے, 15 سال رہیں, 20 سال رہیں, 50 سال رہیں, اور ہمیشہ کے لیے رہیں, لیکن اس سے پہلے ان کو یہ جو اتنا میس کریٹ ہوا پڑا ہے وہ بھی صاف کرنا, وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور اس کا ایزیسٹ وے تو یہ ہے کہ الیکشن کرائی جائے, اور مارچ میں الیکشن کا یا مئی میں الیکشن, کیونکہ اپریل میں رمضان ہونا ہے. میرا ویسے خیال یہ ہے کہ اگر مئی تک ہی اگر حکومت اگر اپنی 6 مہینوں میں ڈلیور نہیں کر پاتی تو 2-3 مہینے اور مل جائیں تو اس میں کون سا وہ ان کو وہی جادو ان کے پاس آ جائے گا. پروگرام کے آخر کی طرف پڑھتے ہیں, اور ایک سوال میں تینوں دانشور حضرات سے پوچھوں گا.
فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو لانگ مارچ ہے پورا سینیریو اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار کس بات پہ ہوگا، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس لانگ مارچ سے کیا ممکنہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کر پائیں گے؟ پہلے نظامی صاحب، پھر عامر حقانی صاحب، اور پھر ایوب بیگ صاحب سے رائے لوں. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کوشش تو پوری کر رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر تو 2 لاکھ بندہ جی وہ اکٹھا کر سکتے ہیں راول پنڈی اور اس میں انٹر ہو سکتے ہیں، تو پھر ان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے الیکشن کی، یہ ان کو پوری کرنی پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ عوام کی طاقت کے سامنے تو کوئی اس طرح نہیں نہ کھڑا ہو سکتا، نہ پولیس کھڑی ہوتی نہ فوج. تو پھر یہ ان کا جو مطالبہ ہے الیکشن کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے 2 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا، اتنا آسان نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لانگ مارچ کے آخری مرحلے میں وہ کتنے لوگوں کو وہاں پر لا سکتے ہیں اور اکٹھے کر سکتے ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر اس وقت جو سچویشن ہوگی جو یہ پیدا کر سکیں گے، اس سچویشن میں فیصلہ ہونا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے. اگر تو بندے 50,000 تو پھر تو وہ ان کو گھیرے میں آ جائیں گے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ حکومت جہاں تک بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر سے پہلے نہ ہوں، ان کی انتہائی کوشش ہے. اور یہ جو میرا کچھ چونکہ کچھ طلب ہی ہے عمران خان کے جو لیڈر ہیں، دوسرے مرکزی لیڈر 4-5 ان کے ساتھ میرا رابطہ بھی ہے، وہ بھی خاصے مجھے کچھ مایوسی نظر آتے ہیں. بلکہ عمران خان تو پبلکلی بھی ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ یہ جی مجھے یقین ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. اس طرح اور بھی 1-2 لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. سمجھ گیا نا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن نہیں کرائیں گے. اگر سوچیں، فرض کر لیں کہ 2 لاکھ بندہ چلا جاتا ہے اسلام آباد کے اندر، تو کولیپس ہو جائے گا نا اسلام آباد. تو پھر وہ صورتحال بدل جائے گی. پھر وہ الیکشن جو ہے نا عمران خان کی مرضی کے مطابق مارچ میں میرا خیال ہے کہ ممکن ہو سکتے ہیں. یہ میری ایک ریڈنگ ہے. عامر حقانی صاحب، کیا ممکنہ نتائج دیکھ رہے دیکھیں ہیں جی، آپ؟ بالکل بات تو ٹھیک ہے کہ جتنے اصل ڈپینڈ اس پہ کرے گا کتنی عوامی طاقت یہ شو کر پاتے ہیں، کتنے لوگ اکٹھے کر پاتے ہیں آخری مرحلے پہ. اور وہ ظاہر ہے وہی طے کرے گا کہ آپ کو روکنا ممکن بھی ہے یا نہیں. جب آپ اتنے زیادہ لوگ ہو جائیں کہ ان کو روکنا ممکن نہ رہے تو پھر تو ظاہر رزلٹ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب اس کو اتنا لمبا کر رہے ہیں، اور وہ لمبا کرنا کوئی ویسے تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی تو یہی ہے کہ آپ جتنا لمبا کرتے ہیں ظاہر لوگ ایسا ایسا اسے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے انسٹنٹ ہو گیا نا سارا کام، کہ 1-2 دن بعد لوگ تھکنا، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو فوری بہترین تو یہ تھا کہ آپ سب لے کے وہاں لوگ پہنچ جائیں. لمبا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان سیٹلمنٹ چاہتے ہیں کہ اس دوران معاملہ ہو جائے. مجھے ویسے لگتا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ یا کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے گا، ایسے امکانات ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک صورتحال جائے گی، کیونکہ وہ بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پاکستان اور ادارے یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل افورڈیبل نہیں ہے. اب اس کو کسی طرح یا پھر عدلیہ کے ذریعے رکوانے کی کوشش کریں گے یا سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے سیٹل ہو جائے گا. لیکن وہ الٹیمیٹلی آپ کہتے ہیں کامیابی یا ناکامی وہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ آپ کتنے لوگ اکٹھے کرتے ہیں الٹیمیٹلی. ایوب صاحب، آپ کیسے کنکلوڈ کریں؟ وسیم صاحب، میری معلومات کے مطابق دھرنا ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہے، منصوبے میں شامل نہیں ہے. وہاں جا کر حالات ایسے بن جائیں وہ فیصلہ کر لے الگ بات ہے، لیکن ان کا باقاعدہ دھرنا ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ اسلام آباد پہنچ گئے نا تو پھر وہ الیکشن کی، میرے بالکل برعکس بات کر رہا ہوں، پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے. پھر نہیں دیں گے؟ پھر نہیں دیں گے. الیکشن کی ڈیٹ اگر دیں گے تو جیسے کریں اس سے پہلے کوئی بات اندر طے ہو جائے. دیکھیں نا، اگر وہ وہاں پہنچنے پر الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں تو پھر تو یوں سمجھنا کہ وہ جیسے کہتے ہیں چاروں شانے چت ہو جانا، وہ تو ان کے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہوگا. اور وہ جیسے خاکوانی صاحب بہت درست کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو لمبا صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ مذاکرات شاید کہہ یہی رہے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کی یعنی تردید کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ کچھ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا تو الیکشن ہوں گے. میری رائے میں یہ اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے. پھر لڑائی جھگڑائی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بچائے پاکستان کو کہ کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد ہوتا ہے. البتہ میں ایک بات سے ذرا خاکوانی صاحب بادب ہو کر اختلاف کروں گا. جتنے الیکشن لیٹ ہوں گے، سال بعد ہوں 2 سال بعد، اتنے ہی عمران خان کو فائدہ پہنچے گا. پاپولیرٹی گین کرے گا. دیکھیں
میں سمجھتا ہوں معاشی صورتحال 4-5 سال سے پہلے درست ہو ہی نہیں سکتی. یہ حکومت جو بھی کرے گی نا، فوراً فنڈنگ لے آئے گی، جو بھی لے گی اس کی پاپولیٹی میں اضافہ ہوتا چلا ہے، لیکن جو ہی وہ وزیر اعظم بنے گا، جو ہی وہ الیکشن جیتے گا، اس کی پاپولیٹی کم ہونی شروع ہو جائے گی. یہ بات میری یاد رکھیے. لہٰذا جب تک یہ الیکشن نہیں کراتے اس کی پاپولیٹی اوپر کی طرف جائے گی. جو ہی یہ الیکشن ہو گئے، کیونکہ معاشی صورتحال میرے ذہن کے بتا کسی کے سنبھالنے سے نہیں سنبھلے گی، اور یہ عوام برداشت کرنے والی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، جس دن وہ حلف لے گا، 2-4 دن 2-4 مہینے 6 مہینے بعد اس کے خلاف نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے. اور اگر یہ 10 سال بھی الیکشن نہیں کرائیں گے نا، اور اگر وہ زندہ رہا تو 10 سال وہ پاپولیرٹی کی سیڑھی چڑھتا چلا جائے گا. ایوب بیگ صاحب، جناب عامر حقانی صاحب، جناب قیوم نظامی صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.